ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم شان اور عظمت والے ہیں، لیکن ایک ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین درجوں میں ایک جیسے نہیں ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں علماء اکرام نے کچھ قاعدے اور ضابطے بنائے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں تو یہ نہیں آتا اس کا پہلا نمبر ہے، اس کا دوسرا نمبر ہے، اس کا تیسرا ہے، اس کا چوتھا ہے۔ بعض مقامات آتے ہیں تو ان قواعد کو جو بنایا گیا ہے فضیلت کے قاعدے کہ اس صحابی کا درجہ زیادہ ہے، ویسے سارے جنتی ہیں، درجے والے ہیں، لیکن جس کا نام لے کر کہہ دیا گیا، نام آ گیا باقاعدہ، اس کا درجہ اس صحابی سے زیادہ ہے جسے نام لے کر جنتی نہیں کہا گیا۔ اور ایسے ہی جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہو جائیں، احادیث آ جائیں، خاص طور پر ان کی شان دوسروں سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ پھر جن حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نام لیے گئے یا ان کی طرف واضح طور پر کھلے اشارے کیے گئے عظمتوں کے، ان میں ایک گروہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی ہے۔ آج ہمارا موضوع یہی ہے، شان اہل بیت۔ ہم نہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین کے قائل ہیں اور نہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مدح میں ایسے آگے نکل جاتے ہیں جس سے اہل بیت کی شان میں کمی کا پہلو نظر آتا ہو، اور نہ ہی ہم اہل بیت اطہار کی شان میں اتنا مبالغہ کر دیتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی توہین کا پہلو نظر آتا ہو۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے جہاں شان صحابہ ذکر کریں وہاں شان اہل بیت بھی ذکر کریں، اور جہاں شان اہل بیت ذکر کرے وہاں شان صحابہ بھی ذکر کرے۔ شان اہل بیت کے ساتھ شان صحابہ ذکر کریں گے، اس خبیث اور خناس کا منہ بند ہوگا جو شان اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ کو برا کہتا ہے، اور شان صحابہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا مقام ذکر کریں گے تو ان نالائقوں کا منہ بند ہو جائے گا جو شان اہل بیت کی آڑ لے کر بغض
شان صحابہ کی آڑ لے کر اہل بیت سے بغض کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت اہل حدیث ہیں، ہم نہ صحابہ کی شان میں کمی کے قائل ہیں، نہ اہل بیت اطہار کی شان میں کمی کے قائل ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں پہلے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اہل بیت اطہار ہیں کون۔ کچھ لوگوں نے اہل بیت اطہار اپنی مرضی کے بنائے ہوئے ہیں، اور اہل بیت اطہار کے اندر وہی لوگ شامل کرتے ہیں جو انہیں پسند ہے۔ یہ ہیں اہل بیت کے دشمن۔ حقیقی طور پر جو اہل بیت ہوتے ہیں وہ بیگمات ہوتی ہیں، اولاد بچیاں نہیں ہوتی۔ اصل میں اہل بیت کے اندر بیگمات شامل ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شامل ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا شامل ہیں، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں، ام حبیبہ بنت ابی سفیان جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بہن شامل ہیں۔ اصل تو 11 بیویاں شامل ہیں اہل بیت کے اندر، لیکن اللہ رب العالمین نے کرم اور فضل کیا، نبی کریم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں دعا کی برکت ہوئی، اللہ رب العالمین نے عام قانون سے ہٹ کر، عام اصول سے ہٹ کر جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس میں شامل فرمایا۔ اس کے اندر جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی شامل فرمایا، اور اس کے اندر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شامل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے جب قرآن کی آیت نازل فرمائی، نجران کے عیسائی آئے، اس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب آیات تلاوت فرمائی، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے یہ عیسائی نہیں مانتے، ان کو مباہلے کا چیلنج دے دو، اسے آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ اور جو حدیث آئی اسے کملی والی حدیث کہتے ہیں، حدیث قصا کہتے ہیں، چادر والی روایت۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مباہلے کے لیے تیاری وہ آئے نہیں مقابلے میں، آپ علیہ السلام کی تیاری پوری تھی، آپ نے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، جناب سیدہ فاطمہ طاہرہ عفیفہ کو بلایا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا، اور ان کو اپنی چادر میں لپیٹ پر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ میں نے گزارش کی تھی ان کو بھی میرے اہل بیت کے اندر شامل کر لے، میں نے دعا کی تھی، اس دعا کے نتیجے میں اہل بیت میں شامل ہوئے۔ یہ آیت نازل کہاں ہوئی تھی؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر شامل حاضر تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مجھے اچھی طرح پتہ ہے یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام نے پیغام دے کر میرے گھر کے اندر ہی سب کو بلایا تھا۔ جب آپ نے چادر مبارک کے اندر ان دنیا کی 4 عظیم ہستیوں کو شامل فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے نہیں شامل کرنا؟ آپ نے کہہ دیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں مجھے بھی تو شامل کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انت علی مکانکی، ام مؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہیں داخل کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم تو پہلے سے ہی میرے اہل بیت کے اندر شامل ہو۔ اب جو خناس اور صحابہ کے دشمن ہیں وہ یہاں تک تو بیان کر دیتے ہیں کہ وہ جی قصا والی روایت میں وہ جی خبیث انجینئر مرزا ہے، اس کے جو بھی ہم نوا ہے وہ یہاں تک بیان کریں گے کہ حدیث قصا میں ان کو شامل کر دیا۔ یہودیوں جیسی عادت، یہودی کیا کرتے ہے تو یہودیوں کی نسل ہی نا، صحابہ سے دشمنی فتنہ تو یہودیوں کا ہی پیدا کرتا ہے، تو پھر ان نسلوں کے اندر عادتیں بھی یہودیوں جیسی ہونی ہیں۔ اپنی مرضی کا یہودی آیت پڑھتے، اپنی مرضی کی تورات پڑھتے، اور جہاں اپنی مرضی کی تورات نہ ہوتی وہاں ہاتھ رکھ دیتے۔ ان بد فطرتوں کا بھی یہی نشان خاصہ ہے، اپنی مرضی کی حدیث بیان کر دی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، لیکن آگے چل کر جو اگلا لفظ آتا، اگلا جملہ آتا ہے ام سلمہ کہتی مجھے بھی شامل فرمائے،
تو آپ نے کہا تم پہلے سے ہی اہل بیت کے اندر شامل ہو، وہ کوئی آپ کو ذاکر واکر بیان نہیں کرے گا، یہ شامل ہیں۔ ہم دونوں کی مدح کے قائل، قرآن کی آیت ان کی شان میں نازل ہوئی، اور اہل بیت میں بیگمات ہی ہوتی ہیں، باقی بعد میں ویسے شامل کیے گئے ہیں، امہات المومنین ہی ہیں۔ جب میں کہتا ہوں میری اہلیہ، میرے اہل خانہ، تو اس سے مراد میں اپنی بیٹی نہیں لیتا۔ جب میں اپنی اہلیہ کہتا ہوں مراد میں اپنی بیوی لیا کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اپنی بیگم کو لے کے جا رہے تھے، ٹھنڈ بڑی تھی، سردی بڑی، آگ کا انگارہ نظر آیا، وہاں ساتھ کوئی نواسا نہیں تھا، ساتھ کوئی بیٹی نہیں تھی، ساتھ کوئی داماد نہیں تھا، ساتھ اللہ کے حکم سے بیوی تھی۔ اس بیوی کو کہا تھا امکثوا، قال لأہلہ امکثوا، موسیٰ نے اپنے اہل کو کہا، بیوی کو کہا ٹھہرو، میں وہ آگ جل رہی ہے لے کر آتا ہوں۔ فرشتہ آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے گھر مبارک دینے کے لیے بیٹا ہوگا، وہاں کوئی نواسا نہیں تھا، وہاں کوئی بیٹا نہیں تھا، وہاں کوئی دوسرا رشتہ دار نہیں تھا، فرشتے نے آ کے اہل کا لفظ بیوی کے لیے استعمال کیا تھا۔ آج کہتے ہم شان اہل بیت بیان نہیں کرتے، اور خناسو شیطانوں تم خان اہل بیت بیان نہیں کرتے، تم ڈنڈی مارتے ہو، تم کسی کا ذکر کرتے ہو، کسی کا ذکر نہیں کرتے ہو۔ وقرن فی بیوتکن، اللہ فرماتے اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت جیسے میک اپ نہیں کرنے، براؤ سنگار نہیں کرنے، اللہ کی اطاعت کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو، اطیعنا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو، نمازیں پڑھو، زکاتیں دو۔ کیوں؟ ایک گھر میں کیوں رہنا ہے، زکاتیں کیوں دینی، نمازیں کیوں پڑھنی؟ یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت، اے گھر والو، اے گھر والیو، اللہ چاہتا ہے تمہارے اندر سے گند اور غلاظت کو ختم کر دے۔ آپ قرآن کا یہ پورا رکوع پڑھ دیں، شروع کریں پیچھے سے، مخاطب ازواج مطہرات۔ ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کچھ پیسے زیادہ دیے جائیں، اخراجات بڑھائے جائیں، گزارا نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہینے کے لیے قطع تعلق کی فرمائی، الا کیا، ناراض ہو گئے، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی، پیغمبر کے ساتھ رہنا ٹھیک ہے، نہیں تو جاؤ یہاں سے چلی جاؤ۔ انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا، تو اللہ نے ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائی اہل بیت کے۔ ہم یہ نہیں کہتے جناب علی مرتضیٰ شامل نہیں ہیں، ہم کہتے آگے بڑھنے سے پہلے، ان کی شانیں بیان کرنے سے پہلے یہ دماغ میں فٹ کر لیں، بیگمات پہلے شامل ہے، باقی بات میں شامل ہے۔ قواعد اور اصولوں میں کمی بیشی نہیں ہوتی، قواعد اور اصولوں میں کمی بیشی نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے مگر اتنی بھی نہیں ہوتی۔ میں تم پہ ہنستا ہوں جب تم یہ کہتے ہو کہ اہل بیت میں سب ہوتے ہیں مگر بیوی نہیں ہوتی۔ یہ بیویاں پہلے شامل ہیں، اس کی آڑ لے کر ازواج مطہرات کی شان کی گستاخی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اللہ نے شانیں نازل کی ہیں، علی مرتضیٰ کی بھی آپ علیہ السلام نے اہل بیت ہونے کی حیثیت سے شان بیان کر دی ہے۔ خطبہ غدیر خم کے موقع پر واقعی شان بیان ہوئی، لیکن معاملہ وہی یہودیوں والا، خناسوں والا، شیطانوں والا، اپنے مطلب کے معنی، اپنے مطلب کے مقصد، ہوا کیا تھا کسی کو پتا نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 دفعہ جملہ کہا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور بھی کافی کچھ ارشاد فرمایا۔ میں اختصار کے پیش نظر اصل بات کے اوپر آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا، میرے صحابہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، 3 مرتبہ کہا۔ یہاں کوئی خلافت کا اشارہ نہیں تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بعد خلیفہ یہ ہوں گے۔ بعض بدبختوں نے کہا بھائی یہاں پر خلافت دے دی تھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بعض شیطانوں نے یہاں تک کہہ دیا، صحابہ نے خطبہ غدیر خم والی حدیثیں چھپا لی تھی، یعنی شیطانوں سے اللہ سمجھے۔ مسئلہ ہمیں یہ پیدا ہو گیا ہے، اہل سنت کی صفوں کے اندر میراثی اور بانڈ اور گویے، پیسوں کے لالچی ہماری صفوں کے اندر گھس آئے ہیں۔ ہماری صفوں کے اندر وہ لوگ آ گئے ہیں کہ وہ لوگ جو کل تک صحابہ کے دشمن باتیں کیا کرتے تھے، صرف پیسے کے لیے، ایک مجلس کے 50 ہزار لینے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے نازک موضوعات پہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگ جاتے ہیں۔
ہمیں ان کی اصلاح کے لیے ایسے موضوع بیان کرنے پڑ جاتے ہیں اور حقائق پھر کھول کے بتانا پڑتے ہیں، لوگوں تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی کیا ہو رہی ہے۔ جناب علی مرتضیٰ بھی شامل ہے، واقعی خطبہ غدیر خم ہوا، اور اس میں ہوا کیا تھا یہ کوئی نہیں بتاتا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن میں بھیجا تھا۔ یمن میں ان کے پاس کچھ مال تھا، یمن میں ان کے پاس کچھ مال تھا، یہ واپس لے کے آ رہے تھے، ذرا جلدی نکل گئے آگے۔ ان کے پاس جو مال غنیمت وغیرہ کا سامان تھا، انہوں نے جس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی، اسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد انہوں نے علی مرتضیٰ نے اسے کہا تھا کہ میری مرضی کے بغیر تو نے کوئی چیز یہاں کسی کو تقسیم نہیں کرنی۔ ایک صحابی آ کر کہنے لگے یار مجھے چادر کی بڑی ضرورت ہے، آپ مجھے یہ چادر دے دیں۔ انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق چادر دے دی، اور یہ بات صحیح نہیں تھی۔ جب امیر نے کہہ دیا ہے تو امیر کی اطاعت کرنی، اجتہادی غلطی ہو گئی۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات پہنچی، انہوں نے ان کو بلایا اور بلا کر باز پرس کی کہ جب میں نے آپ کو منع کیا تھا چادر کیوں نہیں دینی، کسی کو کوئی سامان نہیں دینا، آپ نے چادر کیوں دی ہے؟ انہوں نے کہا جو اس بندے کو ضرورت تھی میں نے دے دی۔ علی مرتضیٰ نے امیر ہونے کی حیثیت سے انہیں سمجھایا، وہ ناراض ہوئے، انہوں نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، جس کو افسر متعین کرتا ہے، چھوٹے افسر کی بات نہ مان جائے بڑے افسر کے بعد جا کے شکایت لگاتا ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاملہ ہینڈل کرنے کے لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر سارا قصہ گوش گزار کیا کہ میری مرضی کے بغیر یہ تقسیم ہو گئی ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے خطبہ غدیر خم ارشاد فرمایا تھا، علی مرتضیٰ کا مقام بتایا، ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ میرے اہل بیت سے ہیں، ان کی شان یہ ہے، ان کے ساتھ اس طرح کے رویے نہ رکھا کرو جس سے ان کی جو ہے وہ شان میں کمی آئے یا ان کے دل کو جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ رات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اہل بیت کا حق ہے ان کے فضائل بیان کریں جیسے ہم کرتے ہیں، فضائل یوں بیان کریں کسی کی شان میں کمی نہ ہو جائے، اور دوسرا حق اہل بیت کا درود پاک ان پر کثرت سے پڑھا جائے۔ جو بڑے اہل بیت کرتے ہیں، کبھی ان سے پوچھیں کبھی ان کے لیے درود پاک پڑھا ہے؟ وہ درود آتا ہے جن میں شان اہل بیت ہے؟ یہ حب علی بغض معاویہ ہے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں بغض علی بغض معاویہ، حب علی بغض معاویہ نہیں ہے، یہ بغض علی بغض معاویہ ہے۔ جو معاویہ سے بغض رکھتا ہے وہ علی مرتضیٰ سے بھی بغض رکھتا ہے، دونوں آپس میں بھائی تھے۔ صحابہ سے بغض رکھنے والا ہم اسے اپنی صفوں میں برداشت کرنے کو سب کچھ اپنا سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق دوسرا حق ان کا ہے، جو بڑے شان اہل بیت کرتے ہیں، کبھی درود سنیں، کبھی درود آتا ہے ان کو اہل بیت پہ جو پڑھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی درود پڑھا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیسے پڑھا کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہم، کہا کرو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد کریم علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، وعلی اہل بیتہ، اور ان کی بیگمات پر رحمت نازل فرما، ان کے گھر والوں پر رحمت نازل فرما، وعلی ازواجہ، اللہ پاک ان کی بیگمات پر رحمت نازل فرما، وذریتہ، اے اللہ ان کی اولاد پر اپنی رحمت نازل فرما۔ دیکھیے صحابہ نے پوچھا آپ پر اہل بیت پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ نے درود پاک بتا دیا، درود بھی صحیح ہے، مسند احمد کی 23,173 نمبر روایت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک سکھایا، فرمایا یہ پڑھا کرو جب مجھ پر درود بھیجنا ہو، میری آل اولاد پہ بھیجنا ہو، میری بیگمات پہ بھیجنا ہو۔ آج یہ یاد کریں، یہ حق ہے ان کا، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد پر رحمت نازل فرمائی تھی۔ وبارک علی محمد، اللہ محمد کریم علیہ السلام پر برکت نازل فرما، وعلی اہل بیتہ، ان کے گھر والوں پر برکت نازل فرما، وعلی ازواجہ، ان کی بیگمات پر برکت نازل فرما، وذریتہ، ان کی نسلوں پر برکت نازل فرما جیسے ابراہیم پہ برکت نازل فرمائی تھی۔ یہ حق ادا کرنا ہے کریں، چیخنے چلانے سے، پیٹنے سے، شور شرابہ کرنے سے کچھ نہیں بننا، ان کے حق نہیں ادا ہونے۔ اور تیسرا ان کا حق ہے، ان کے لیے خمس کا مال رکھا جائے۔ کون دیتا ان کو؟ کوئی خمس دیتا ہے کسی سید زادے کو؟ یہاں تو 2 نمبر سید زادے بیٹھے ہیں، ہم نے تو سید زادے
حسن و حسین کی نسل سے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اتنے خوبصورت چہرے، بندے کو جرأت نہیں ہوتی ان کی آنکھ اٹھا کے ان کی جانب دیکھ لے۔ ہمیں وہاں اللہ کے فضل سے یہ شرف حاصل ہے، مکہ مدینہ میں، وہاں آج بھی سادات، صحیح سادات موجود ہیں۔ آل شریف کی نسل اصل سادات ہے، اردن والے، آپ ان کو دیکھیں کتنے ماشاءاللہ خوبصورت ہیں۔ ہمارے اساتذہ تھے، کسی کا تعلق ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھا، کسی کا تعلق کسی صحابی کے خاندان سے تھا، کسی کا تعلق کسی صحابی کے خاندان سے تھا۔ ہمارے ایک استاد پچھلے دنوں انتقال فرما گئے، عبد الکریم الغلیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ مسجد نبوی کے مفتی بھی تھے، ہمیں حدیث شریف بھی پڑھاتے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں۔ ایک بندہ وہاں ملا تھا، بڑا ہی شریف اور نجیب، ایک دفعہ میری اس کے ساتھ گفتگو ہوئی مسجد نبوی میں، اس نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا کہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں۔ اس نے کہا ہمارے پاس شجرہ پڑا ہے، یہاں 2 نمبر سادات بغض صحابہ کی وجہ سے، بغض اہل بیت کی وجہ سے چہروں پہ پھٹکارے اور لانتے پڑی ہیں۔ یہاں شجرے فروخت ہوتے ہیں، یہاں کالے کلوٹے بھی اپنے آپ کو شاہ جی کہتے جاتے ہیں، کہنے آل نبی دی ہوندی سونی، شاہ جی تسی کیوں کالے؟ آگے نہیں میں کہہ سکتا، ممبر رسول ہے جو شاعر نے آگے کہا ہے، یہ آل رسول نہیں ہے۔ ہم نے سادات کے چہرے دیکھے ہوئے ہیں، یہ فخر حاصل ہے ان گناہگار آنکھوں کو۔ اللہ کی قسم اتنے خوبصورت لوگ تھے، ان کا چہرہ دیکھ کے دوبارہ صحابہ فرمایا کرتے تھے آپ علیہ السلام کا چہرہ اتنا خوبصورت ہوتا تھا، جب ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے دوبارہ کبھی ساری زندگی نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ پچھلے دن ایک بات بندے نے واقعہ لکھا ہے، اس نے کہا میں نے مکہ مکرمہ میں جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کا خاندان کا چہرہ دیکھا ہے بندے کا، اور جریر کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا یوسف حاضل امہ، جریر تم تو ایسے ہو جیسے یوسف علیہ السلام خوبصورت۔ ان کی شکلیں دیکھ کے دیکھے پھٹکاریں پڑی ہیں بغض صحابہ، بغض اہل بیت کی، اور صحابہ کے نام پہ کھا رہے ہیں، بغض اہل بیت کے نام پہ کاروبار ہیں، کمائیاں ہیں، کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر سچی محبت ہے نا تو پھر اہل بیت کے لیے خمس نکالو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اور جان لو جو اللہ تمہیں مال غنیمت دے، زکوٰۃ میں بھی سے ان کا حصہ خمس نکالا جائے گا۔ ان کے لیے باقاعدہ اللہ نے سسٹم رکھا ہے، وہ فقیر نہیں ہے، وہ منگتے نہیں ہیں، اور اہل بیت کو جو خمس دیا جائے گا وہ ان کے لیے نہیں ہے، وہ بھی آگے لوگوں کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت خمس لے کے اپنے پاس رکھتے تھے، ضرورت کا رکھا، باقی سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس خمس آیا، آپ نے کیا کیا؟ سال کا خرچہ رکھا، باقی سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب معاہدہ ہونے لگا فرمانے لگے مجھے سالانہ 1 لاکھ درہم چاہیے، اس لیے کہا میرے لیے نہیں، میرے دروازے کے باہر فقیروں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، میں محمد کا نواسا ہوں، میں نے کبھی کسی فقیر کو خالی ہاتھ گھر سے واپس نہیں کیا۔ امیر معاویہ نے فرمایا حضرت میں آپ کو 2 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں، ان کے لیے خمس کا حصہ نکالیں، ان سے محبت کرنی، ان کے وظائف مقرر کریں۔ عمر فاروق نے محبت کر کے دکھائی، وظیفہ مقرر کیا، بدری صحابیوں کا 5-5 ہزار، اپنے بیٹے کا، مہاجروں کا 5-5 ہزار، اپنے بیٹے کا 3 ہزار، جب باری حسن و حسین کی آئی تو 5 ہزار۔ عبداللہ بن عمر کہا ابو جی یہ کیا؟ اگر عمر کا لحاظ ہے تو پھر میں ان سے بڑا ہوں، میں نے ہجرت کی ہے۔ کہا بیٹا نہیں، تو نے ہجرت اپنے زور بازو پہ نہیں کی، تیرے باپ عمر نے تلوار ہاتھ میں پکڑ کر کہا تھا ہے کہ ہمت گیا، تیرے باپ کے ڈر کی وجہ سے تجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے تیرا 5 ہزار نہیں بنتا۔ کہا ٹھیک ہے ابا جی 5 ہزار نہ دے 3 دے، تو آپ کے ساتھ آ گیا، پھر حسن و حسین کو 5 کیوں دیا ہے؟ کہا بیٹا ان کا تعلق اہل بیت سے ہے، ان کی نسبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑی ہے جو نسبت تیرے باپ کو حاصل نہیں ہے۔ بیٹا ان کی برابری کا نہ سوچا کرو، ہم ان کے برابر، ان کی عاجزی انکساری ہے، ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کس لیے کی؟ عمر فاروق نے، اہل بیت سے محبت کی وجہ سے۔ علی مرتضیٰ نے کہا میری بیٹی چھوٹی، حسن حسین کی بہن چھوٹی ہے، آپ شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ عمر فاروق نے کہا اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ساری برادریاں
سارے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے لیکن میرا رشتہ باقی رہے گا، اس لیے میں نے کی ہے۔ اتنی محبت ہے نا، ان کو پھر مال غنیمت دو، ان کو خمس دو، اور ان سے محبت ہم واقعی کہتے ہیں ایمان کا حصہ ہے۔ جو علی مرتضیٰ سے محبت نہیں کرتا وہ منافق ہے۔ جس کے دل میں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی برائی ہے وہ منافق ہے۔ جس کے دل میں آل عباس کے بارے میں ذرہ برابر بھی، آل قریش کے بارے میں، بنو ہاشم کے بارے میں، قریش کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی برائی کا ملکہ ہے نیک لوگوں کے بارے میں، ہم اسے ایماندار تسلیم نہیں کرتے۔ اب اپنے عبداللہ بن صحابہ نے ان کی عزت کی ہے، ان کا احترام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایک واقعہ ہے، جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جا رہے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو یاد آ گیا کہ ایسے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جاتے تھے نا تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حسن کو کندھوں پہ بٹھا لیا کرتے تھے۔ انہوں نے اسی طرح اہل بیت کی محبت میں جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پہ بٹھایا اور فرمایا کہ شبیحم برسول اللہ، اللہ کی قسم یہ چہرہ ہو بہو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہے۔ اہل بیت سے محبت ہے۔ میں کوئی ایک واقعہ یار بیان کر دوں، قریش سارا قابل محبت ہے، سارے صحابہ ہی قابل محبت ہے، کوئی ایک صحابی کے بارے میں بغض رکھے وہ مومن نہیں ہو سکتا، تو جو صحابہ کے سردار ہیں ان سے بغض رکھنے والا کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کا کہا، ہم نے محبت کرنی ہے اہل بیت سے، حق ہے ان کو ان سے محبت کی جائے، ان کے بارے میں دل میں بغض نہ ہو۔ صحابہ اکرام نے جیسے محبت کی ویسے کر کے دکھانی، اپنی مرضی سے نہیں دکھانی۔ علی مرتضیٰ نے کیا کہا تھا؟ فرمایا میری محبت کی وجہ سے ایک قوم جہنم کے اندر چلی جائے گی، کہ بعض لوگ میری محبت میں اتنا آگے نکل جائیں گے، غلو کر لیں گے۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ وہی علی مرتضیٰ پہ آنی تھی، جبریل کو غلطی لگی، میں اسے مسلمان کیسے مان لوں؟ کوئی یہ کہہ دے کہ قرآن پورا نہیں ہے، 10 بکری کھا گئی ہے، عمر نے 10 چھپا لیے، 15 ابوبکر نے چھپا لیے، فلانے نے اتنے چھپا لیے، وہ جو غار میں ہے وہ لے کے آئے گا۔ اگر یہ مانو گے تو محبت ہے، ورنہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کوئی نہیں ہے۔ اہل بیت نے ان سے نفرت کا اظہار کیا، بغض کا اظہار کیا۔ علی مرتضیٰ نے ایسا کہنے والوں کو زندہ آگ کے اندر جلوا دیا تھا، جو ان کو رب کہتے تھے، ان کو مالک کہتے تھے، ان کو رازق کہتے تھے، ان کو خالق کہتے تھے، علی مرتضیٰ نے زندہ آگ کے اندر پھینک دیا تھا۔ وہ باقاعدہ ایک پلاننگ ہوئی، اس کا موضوع انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، لیکن ہم نے ان سے محبت کرنی ہے، اور امت نے محبت کر کے دکھائی ہے، ان کا احترام کیا ہے۔ بارش کا موقع آتا، بارش کی ضرورت ہوتی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دعا نہیں کیا کرتے تھے، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا کرتے تھے۔ خود عظیم ہیں، خود افضل ہیں، اور جا کے لے جاتے میدان میں اور کہتے یا اللہ نبی علیہ السلام زندہ ہوتے تھے، ان کا وسیلہ، زندہ کے وسیلے کے ہم قائل ہیں بھائی، زندوں کے وسیلے کے ہم قائل ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے، ہم ان کے ذریعے سے دعا کرواتے تھے بارش، یا اللہ تو بارش برسا دیتا تھا۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام تو موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے چچا تو موجود ہے نا، ہم ان سے دعا کرواتے ہیں، ان کی دعا کے صلے میں ہمارے لیے جو ہے وہ بارش نازل فرماتے۔ صحابہ فرماتے ہیں جیسی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اللہ بارش نازل فرما دیتا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے اس سے پتہ چلتا ہے اگر کہیں بارش نہ ہو رہی ہو، اگر تمہیں کوئی اہل بیت والا مل جائے، سادات میں سے کوئی مل جائے، اس سے دعا کی گزارش کرو، وہ دعا کرے گا اللہ بارش نازل فرما دے گا۔ صحابہ اکرام نے تو یہ محبت کی، خود پیچھے رکھ کے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، عبداللہ بن عباس ان کے شاگرد تھے، وہ رکاب میں پاؤں رکھنے لگے تو عبداللہ بن عباس جو اہل بیت کہنے لگے استاد جی میرے ہاتھ پہ پاؤں رکھ کے سوار ہوں، استاد کا احترام۔ کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کہا نہیں استاد جی ہو، ہاکذا امرنا نفعل بعلمائنا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں علماء کا احترام یوں سکھایا ہے، ان کے پاؤں بھی زمین پہ لگے، ہمارے ہاتھوں پہ لگے۔ زید بن ثابت اترے، عبداللہ بن عباس کی پیشانی کو چوما، فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل بآل البیت، پھر ہمیں بھی اہل بیت کے ساتھ محبتیں کرنے کا حکم ہوا۔ یہ محبتیں کر کے دکھائیں۔ امام مالک نے محبت کی، امام مالک کو کوڑے مارے گئے، بڑے مارے گئے، بھیج بازار میں کھڑا کر کے مارا گیا،
بہت بڑے امام، وقت کے سب سے بڑے فقیہ اور محدث، کیا کہا کرتے تھے؟ ما بت لیلۃ الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے پوچھا حضور کبھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے؟ کہتے ایک دفعہ، ہر روز ہوتی ہے. اتنی بڑی شخصیت امام مالک کہتے ہیں ہر روز ہوتی ہے. تم ایک دفعہ کی بات کرتے ہو، میں تو ہر روز خواب میں ملاقات کرتا ہوں، زیارت کرتا ہوں. ان کو کوڑے لگے، بادشاہ کو پتا چل گیا. بادشاہ نے کہا حضرت آپ حکم دیں مجھے، میں اس بندے کی ایسی تیسی کر دوں، اس کو کوڑے مرواؤں گا. امام صاحب نے فرمایا نہیں، یہ اہل بیت سے ہے، میں نے اسے کچھ نہیں کہنا. یہ اہل بیت سے ہے، میں نے اسے کچھ نہیں کہنا. امام احمد رحمہ اللہ کو تو بڑے ہی کوڑے لگے، 2.5-3 سال تک لگے. اور مروانے والا المعتصم امام مالک کے کوڑا لگتا، امام احمد کے کوڑا لگتا. اللہ اکبر، خطرناک کوڑے لگتے، روزانہ 18 کوڑے لگتے، جلاد مارتے. امام احمد کو کوڑا لگتا. امام احمد کہتے اللہم اغفر للمعتصم، یا اللہ معتصم کو معاف کر دے. لوگ بڑے حیران، معتصم کوڑے مروا رہا ہے بادشاہ، اور امام احمد کہتے یا اللہ اسے معاف کر دے. کسی نے پوچھا حضرت کوڑے مارنے کے لیے بخشش کی دعا نہیں، مارنے والے کے لیے نہیں، مروانے والے کے لیے بخشش کی دعا ہے. فرمایا کہ انہ من اہل البیت، اس کا تعلق اہل بیت سے. وہ مجھے مار بھی دے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں معتصم کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، اس کا تعلق آل رسول کے ساتھ ہے. اور آخری گزارش، یہ کوئی ذاکر واکر بیان نہیں کرے گا. علی اصغر کے نام کی چیخیں آئیں گی، علی اکبر کے نام کی چیخیں آئیں گی، زینب بی بی سکینہ کے بغیر تو اپنی بچیوں کے نام کبھی بازار میں ایسے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اہل بیت سے محبت کرنے والے بغیر تو نبی کی بیٹیوں، اور کوئی لیتا اپنی بیٹی بچی کا نام بازار میں؟ تم بغیرت اپنی گندی زبانوں سے بازاروں کے اندر نبی کی بیٹیوں کے نام لیتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر محبت کا دعویٰ، محبتیں یک طرفہ نہیں تھی. آخری گزارش 2 منٹ اوپر شاید ہو جائے، معذرت چاہتا ہوں، نماز چھوٹی کرائیں گے آج. یہ محبتیں 2 طرفہ تھی. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. کربلا میں شہادتیں ہوئیں، ظلم ہوا، زیادتی ہوئی. جو کرنے والا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، جو کروانے والا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، جو اس پہ راضی اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، جو آج بھی سیدنا حسین کی شہادت پہ خوشی مناتا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. کربلا میں کوئی کہتا 73 تھے، کہتا 70 تھے. کبھی کسی نے کربلا والوں نے، ذاکر نے نام بتایا کسی نے؟ وہ 37 35 لاکھ لینے والے، اور جو ہے وہ ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں مر گئی بابا. لوگوں کو چھریاں مروانے والے خود ہاتھ بھی ایسے کر کے نہیں مارتے، ڈرامے باز. کسی نے کبھی بتایا ہے کربلا میں شہداء کے نام کیا تھے؟ اللہ کے بندو، کربلا میں علی مرتضیٰ کے 3 بیٹے شہید ہوئے تھے. ایک کا نام ابو بکر تھا، دوسرے کا عمر تھا، تیسرے کا نام عثمان تھا. اور کربلا کے اندر حسن کے 3 بیٹے شہید ہوئے. ایک کا نام ابو بکر تھا، دوسرے کا عمر تھا، تیسرے کا عثمان تھا. اور کربلا میں ہی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے شہید ہوئے. ایک کا نام ابو بکر تھا، دوسرے کا عمر تھا، تیسرے کا عثمان تھا. یہ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے، دوسروں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. دشمنان صحابہ کی کتابوں میں، دشمنان اہل بیت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. علی اصغر، علی اکبر کہیں نہیں لکھا ہوا، کوئی نہیں دکھا سکتا. یہ اپنی طرف سے بعد میں خود بنائے ہیں. اصل نام یہ ہے. یہ نام کوئی دشمنوں کے نام پہ بچوں کے نام رکھتا ہے؟ یہ بھائیوں محبتیں تھی. باہر آخری گزارش یہی ہے، اصول اور قاعدہ یہ ہے، کسی کی بھی محبت میں اتنا آگے نہیں نکل جانا کہ کسی دوسرے کی شان میں کمی آ جائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ اور صحابہ کے بارے میں صحیح منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.